اللہ تعالیٰ کی ذات قدرت سے پہچانی جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ہاں، قدرت کے اعتبار سے ہم نے دیکھا ہے، جیسے کہ وہ شاعر کہتا ہے نا، دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، بس جان گیا میں کہ تیری پہچان یہی ہے۔ آسمان دیکھو، زمین دیکھو، پہاڑ دیکھو، دریا دیکھو، انسان دیکھو، شکلیں دیکھو، زمین کے پودے، پھل اور فصلیں دیکھو، درخت دیکھو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہیں، اور ہر شے میں اس کے لیے دلیل ہے جو دلالت کر رہی ہے وہ وحدہ لا شریک ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب کا وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ اسی پہ ایک واقعہ ہے جو مولانا قادری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنایا کہ ہندوستان کے ایک شہر میں ہم گئے تو وہاں بندر بہت تھے۔ اب جس ساتھی کے پاس گئے، اس کے مکان جو تھا وہ شہر کے کنارے پہ تھا۔ بندر آ کے روٹی اٹھا کر اور درخت پر چڑھ جاتے تھے اور دکھا دکھا کر کھاتے تھے۔ اب گھر والے بڑے تنگ آ گئے، پہرا بھی دیتے، مگر بندر جو ہے وہ بڑا چالاک جانور ہے، ذرا ادھر ادھر ہوئے اٹھا کر لے جاتے۔ کسی نے ان کو کہا کہ آٹے میں زہر ملا کر روٹی پکاؤ اور اہل خانہ کو بتا دو کہ وہ نہ کھائیں، بندر کھائیں گے اور مر جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، آٹے میں زہر ڈال کر روٹیاں پکا کر رکھی، بندر آئے سونگھ کر چلے گئے، روٹی کھائی نہیں انہوں نے، حالانکہ انہوں نے تو زہر ڈالتے ہوئے دیکھا بھی نہیں تھا۔ بندر جنگل کی طرف گئے، وہاں سے کسی بوٹی کے پتے لے کر آئے اور روٹیاں کھاتے اور پھر اوپر سے وہ پتے کھا لیتے، یعنی وہ پتے جو تھے وہ زہر کا تاثیر ختم کرتے۔ روٹیاں کھا گئے، اب ان کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اب یہ چیزیں تو اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی فطرت میں بھی رکھی ہیں کہ یہ ہدایت کس نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شے کو ہدایت، ہر شے کو پیدا بھی کیا ہے اور اس کی رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اور پھر اللہ رب العالمین نے سب کو اپنی مرضی پہ چھوڑا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، پس جس کا جی چاہے وہ ایمان لائے، جس کا جی چاہے